يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنی حضرت والا نور اللہ قدموں کی برکت سے قرآن مجید فرمان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمائیں کہ یہ کتاب ہے انزلناہ الیک، جس کو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، نازل کیا ہے. اللہ نے یہ کتاب آپ کے لیے اتاری ہے، اور اس کتاب کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس کتاب کی اس کی آواز کو کم کرو، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کر کے ظلمات سے، اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف ہم چلے جائیں، تاریکی سے نکل جائیں، روشنی کی طرف ہم آ جائیں. اندھیرے کیا ہے؟ ظلمت کیا ہے؟ کفر اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے بغیر ایمان کے اندھیرا ہے. اللہ کی نافرمانی اندھیرے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام اندھیرے ہیں. جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب اندھیرے ہیں. نور کیا ہے؟ ہدایت نور ہے، ایمان نور ہے، نیکی نور ہے، تقوی نور ہے، اللہ کی رضا نور ہے، جہنم ظلمات ہے. جہنم کے اندھیرے تاریکیاں ہیں، ظلمات ہیں، اور جنت نور ہے، جنت روشنی ہے. تو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنے کا جو سفر ہے، وہ سفر کس طریقے سے طے ہوگا؟ کتاب اللہ کے ذریعے سے.
قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ نے یہ کتاب اتاری اسی وجہ سے ہے کہ انسانیت کو ہدایت ملے، انسانیت کو شفا ملے، انسانیت کو اللہ کی رحمت ملے، یہ انسانیت دنیا کے اندر بھی فلاح پا جائے، اور یہ انسانیت سارے کے سارے انسان مرنے کے بعد بھی فلاح یافتہ بن جائیں، جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم سب کے سب جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ جس طریقے سے پروانے، اگر موم بتی جلائی جائے یا کوئی دیا جلایا جائے تو اس کے اندر آپ دیکھیں پروانے آتے ہیں، اس میں گرتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ تو فرمائے کہ جس طریقے سے پروانے اس دیے کے اندر گرتے ہیں اور جل جاتے ہیں، اسی طریقے سے تم جہنم کی طرف جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہاری گردنوں کو پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں، نکال رہا ہوں۔ جہنم میں جانے والے نہ بنو، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ تو بھائی جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ نے ایک کتاب مبین نازل فرمائی ہے، وہ کتاب نور ہے، وہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ وہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، دلوں کے روگ کو دور کرنے والی ہے۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ فیہ ھدی ورحمۃ وشفاء، کہ اس کتاب کے اندر رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو یہ کتاب مبین اللہ نے کتاب انزلناہ الیک، اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تیری طرف، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے تیرے لیے، تیرے پاس اس کتاب کو اتار کے بھیج دیا ہے، تیری تمام دنیا کی تمام تیرے مسائل کا حل، آخرت مرنے کے بعد تیری آخرت میں تیری نجات کا حل اگر ہے تو اس کتاب کے اندر ہے۔ کامیابی ملے گی تو اس کتاب مبین پر عمل کرنے سے ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی تو قرآن سے ملے گی، شفا ملے گی تو قرآن سے ملے گی۔ تو یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ظلمات سے، اندھیروں سے اجالوں تک نکلنے کا سفر، اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف آ جائیں گے۔ اور وہ انسانیت بھٹکی ہوئی ہے جنہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ یعنی اگر ساری دنیا کے کافر ہیں، وہ سارے کے سارے جو کافر ہیں انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کا انکار کر دیا، وہ بھڑکے ہوئے ہیں، قرآن کو وہ مانتے نہیں ہیں، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں ہدایت اس میں ہے، شفا اس میں ہے، رحمت اس میں ہے، نور اس کے اندر ہے، اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے، روشنیوں کی طرف جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے والی کتاب یہ کتاب ہے۔ تو جو اس کتاب کو قبول نہیں کرے گا، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو قبول نہیں کیا، یعنی کافر، کھلے کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، دنیا کی تمام کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو بھی اسلام کو چھوڑ دیا جس نے، اس نے اس کتاب کو قبول نہیں کیا، وہ ہدایت سے بھٹک گئے، وہ کہاں چلے گئے؟ اندھیروں میں چلے گئے، ان کی دنیا کی زندگی اندھیروں میں گزرتی ہے، اور ان کے لیے تو قبر بھی اور آخرت بھی اندھیرے ہیں۔ اندھیرے کیا ہیں؟ جہنم، جہنم۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا،
قبول ہی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کون ہے؟ یہ کافر ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو قبول کر لیا، اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. یعنی ہمارا ایمان کب ہوگا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. آپ یہ دیکھیں، اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے ملائکہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ نے جو کتابیں نازل کی دنیا میں اس کے اوپر ایمان لائے گا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لائے گا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لائے گا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. جب تک ان پہ ایمان نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. تو یہ کتاب، اللہ کی کتاب قرآن پاک، اللہ نے ہمارے تمام مسائل کا حل. آگے کی طرف آ جائیے، اس پہ بیٹھے. یہ پہلی سپنا ہے، یہ رات کے پروگرام کے لیے ہے، بیٹھ سکتے ہیں اس کے اوپر. سب میں نماز ہوگی اس پہ. آگے آ جائے. تو یہ کتاب اللہ نے ہمارے لیے ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھا. آج ہم نے اس کتاب کو بالکل بھلا دیا، چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا. ایمان تو لے کر آئے، ہم ایمان تو لائیں. کون سا مسلمان ہے جو کہ قرآن پر نہیں مانتا؟ قرآن تو مانتا ہے لیکن قرآن کی نہیں مانتا. اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا. اللہ کے اوپر تو ایماندار ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، چوری کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو. اللہ نے کہا تو اللہ کے اوپر ایمان لایا، لیکن اللہ کی بات پر ایمان، اللہ کی بات کو نہیں مانتا. اللہ کو تو مانتا ہے، تو قرآن کو تو مانتا ہے، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں سے شروع ہوئے اور والناس تک. کیا ہم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ کہ کبھی خیال آیا ارے قرآن کی بات تو اس وقت مانیں گے جب قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے. لیکن ہمیں تو معلوم نہیں ہے، نہ قرآن کے معنی آتے ہیں، نہ قرآن کا مطلب آتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر آتی ہے، نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے. ہم حافظ قرآن کو بنا دیتے ہیں. یعنی بہت سے بچے ایسے ہیں جو قرآن کے حافظ بن جائیں گے، لیکن حافظ بننے کے بعد ان کی پوری زندگی قرآن کے خلاف گزرتی ہے. کیا آیا جنت میں اس حافظ قرآن کو جو مقامات ملیں گے، جو رتبہ ملے گا، جو درجات ملیں گے، اس حافظ قرآن کو ملیں گے جس نے قرآن کے حروف کو یاد کیے، الفاظ کو یاد کر لیے، لیکن پوری زندگی قرآن کی عملی طور پر مخالفت کرتا رہا. ساری زندگی مخالفت کی، پوری زندگی اس کی مخالفت میں گزرتی ہے. قرآن کی تعلیمات میں سے کسی بات کے اوپر بھی عمل نہیں کرتا، کسی چیز کے اوپر بھی عمل نہیں کرتا. کیا درجے اور مراتب، کیا فضائل، کیا آخرت کے اندر جو بشارتیں ہیں، کیا ایسے حافظ کے لیے ہیں؟ حافظ بعمل کے لیے ہیں. حافظ بدعمل کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ حافظ بدعمل کی تو بڑی سخت ترین پکڑ ہوگی کہ تم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن کی تعلیمات پر تم نے عمل نہیں کیا، وہاں تو سزا ملے گی. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ جس وقت غالباً چھوٹی سی عمر پر اپنا پیش کر دیا والدین کی برکت سے، تو والد صاحب نے ایک بات کہی، وہ بات دل میں نقش ہو گیا. فرمانے لگے بیٹا آپ نے قرآن کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا،
لیکن قرآن میں اللہ نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں. چھوٹے بچوں کو کس طرح سمجھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اللہ نے آپ کو سورہ فاتحہ میں کس بات کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے سورہ فاتحہ میں کیا بیان کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. آپ نے الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن کریم پیش کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو نہیں ہے، مطلب تو پتہ نہیں ہے. مجھے الفاظ یاد ہے، میں قرآن سنا سکتا ہوں اور الحمدللہ آج کا سنا رہا ہوں، مطلب نہیں ہے. اور میں اب آگے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ایک عامل قرآن پہ عمل کرنے والا بن جائے، زندگی میں قرآن آ جائے، زندگی میں اندر قرآن آ جائے. وہ قرآن ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ قرآن کی برکتیں، رحمتیں، انوارات ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. اور سمجھ کر کب پڑھیں گے؟ کہ قرآن کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ ہم سیکھیں گے. اس وقت پتہ چلے گا. اگر حافظ قرآن ایسا حافظ قرآن ہو جس کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی آتا ہو تو آپ دیکھیں وہ حافظ قرآن کیسا باعمل ہو. جس کو قرآن مجید کا ترجمہ معلوم ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یا جنت کا تذکرہ چل رہا ہے یا جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، یہاں فلاں گناہ کے اوپر یہ وعید اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فلاں حرام کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنا دو، اس پہ عمل کر لو. اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اس سے بچو، نجاست سے بچو، گندگی سے بچو، زنا کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا. تو وہ زنا کے قریب اس کی قباحت کس کے دل میں ہوگی؟ جس کو پتا ہوگا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے. ہم بچے کو حافظ قرآن تو بنا لیتے ہیں، عامل قرآن نہیں بناتے، قرآن پہ عمل کرنے والا نہیں بناتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الفاظ رٹے رٹائے الفاظ وہ بھول جاتا ہے. عامل نہیں ہے نا. حافظ بعمل تو بنا ہی نہیں، حافظ بن عمل بناتے ہیں زندگی کے اندر. تو ایسا حافظ جب بن عمل بن جاتا ہے تو اس کے لیے تو اور آخرت کی سخت ترین پکڑ. اور وہ شخص کے جو قرآن مجید حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا، اس کی تو اتنی خطرناک پکڑ ہے. اگر یہ قرآن حفظ نہ کرتا تو شاید پکڑ نہ ہوتی، لیکن قرآن کو بھلانے پر بہت سخت ترین پکڑ ہے، کسی صورت کے اندر معافی نہیں ہے. اس لیے ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا جنم ہو گیا، یاد رکھنا یہ نہیں کہ تم نے بھلا دیا، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کی منزل پڑھتے رہنا ہے، اس کو پختہ رکھنا ہے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک، کتاب اتاری ہے آپ کی طرف، آپ کے لیے اتاری ہے. کس لیے اتاری ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تمام اندھیروں سے نکل کر اور روشنی کی طرف ہم چلے جائیں، نور کی طرف چلے جائیں، ہدایت کی طرف چلے جائیں، کامیابی کی طرف چلے جائیں. یہ کب ہوگا؟ فیہ ہدی و شفا. اللہ فرما رہے اس میں ایک شفا ہے. اب شفا اس میں کیسی ہے؟ شفا قرآن نازل کرنے والے اللہ ہیں، شفا اس میں ڈالنے والے اللہ ہیں. قرآن میں شفا ہے، عطا کرنے والے، نازل کرنے والے اللہ خود ہیں. کس پہ کتاب اتاری ہے؟ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب اتاری ہے. اور انہوں نے یہ کتاب کس کو دی ہے؟ مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے. دینے والے کون ہیں؟ نسخہ بتانے والے کون ہیں؟ شفا کا نسخہ دینے والے کون ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے، ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ دیکھو 1 مہینے کے بعد یہ دوا استعمال کر لیجئے اور 1 مہینے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروا لینا، پھر میرے پاس آنا. آپ نے 1 مہینے دوائی استعمال کی، اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ گئے تو وہی رپورٹ ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر خراب ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے جو نسخہ لکھا ہے وہ نسخہ غلط ہے؟ نہ ڈاکٹر خراب ہے نہ وہ نسخہ غلط تھا، نسخہ بھی صحیح تھا. آپ نے استعمال کیسے کیا تھا؟
کیا آپ کو یہ کہا تھا کہ کس ٹائم کھانا ہے؟ صبح کھانی ہے، آپ شام کو کھا رہے ہیں۔ آپ کو کہا تھا کہ دودھ سے لینی ہے، آپ پانی سے لے رہے ہیں۔ آپ کو کہا تھا کہ کھانے سے پہلے دوائی لینی ہے، آپ کھانے کے بعد دوائی لے رہے ہیں۔ آپ نے تو کام الٹا کیا، دوا بھی دی، شفا بھی نہیں ملی۔ تو ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے۔ لیکن ہم نے اس شفا کو حاصل نہ کیا، اور وہ شفا کس کے ذریعے سے آئی؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہ شفا ہم تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ لیکن اس نسخے کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، اس نسخے کو ہم نے غلط استعمال کیا، رپورٹیں ہماری خراب ہیں۔ مہینے کے بعد کیا آپ رزلٹ کروائیں گے، مہینے کے بعد ٹیسٹ کرائیں گے، پھر آپ کا رزلٹ خراب آ رہا ہے۔ کیوں خراب آ رہا ہے؟ اس کی وجہ سے خراب آ رہا ہے کہ آپ نے اس نسخے کا استعمال، اس نسخہ بتانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات، اللہ نے جو بتایا تھا نسخہ اس میں شفا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے وہ ہمیں وہ نسخہ عطا فرمایا تھا، اس نسخے کو پر ہم نے عمل ہی نہیں کیا، اپنی زندگیوں میں لے کر ہی نہیں آئے۔ قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری حرز جان بن جائے، ہماری روح بن جائے، ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، قرآن سے ہمیں تعلق نصیب ہو جائے، قرآن سے لگاؤ ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوگا رمضان آ رہا ہے لیکن رمضان آئے گا، رمضان چلا جائے گا۔ رمضان کیوں آیا؟ رمضان آیا ہے مکان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے تقوی متقی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا۔ رمضان آیا لیکن رمضان کی ہم نے تیاری کی۔ ایک شخص حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں تو میرے لیے دعا کر فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا حج کیا ہے؟ کہنے لگا حج جو ہے کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو حج ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو حج ہوتا ہے۔ بیت اللہ کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں پہ ہمارا کعبہ ہے۔ تو وہاں وہ کعبۃ اللہ کے اندر وہاں جا کے حج کیسے ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں تو حج ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس طریقے سے حج نہیں ہوتا، یہ حج نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اس سال تم حج پہ لے جاؤ، ایک سال میرے پاس پہنچو۔ ایک سال حضرت کی صحبت میں رہا، اور اس کے بعد جب اگلے سال حج آیا تو پھر حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اب حج پہ حج کر کے جب واپس آیا، حضرت نے پوچھا بھائی ہاں حج کر لیا؟ اور میں حج کر لیا۔ کون سا حج کیا؟ فرمایا کہ میں اس سے پہلے حج کرنے جاتا تھا تو دیواروں کا طواف کرتا تھا، اس سے پہلے میں حج کرنے جاتا تھا تو میں دیواروں کا طواف کرتا تھا۔ اس دفعہ میں نے جو حج کیا ہے اللہ کے انوار و تجلیات کا طواف کیا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا میں نے طواف کیا۔ مجھے نظر آیا کہ اللہ کے انوار و تجلیات کیا ہے۔ پہلے میں دیواروں کا طواف کر کے آ جاتا تھا۔ تو بھائی جب اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے نا، یہ صحبت مکانی ہے، صحبت مکانی ہے، یعنی یہ تقوی مکانی تقوی، زمانی تقوی رمضان کے اندر ہے، یعنی سال کی گردش کے بعد، زمانے کی گردش کے بعد ایک مہینہ آتا ہے متقی بنانے کے لیے، یہ زمانی تقوی ہے۔ اور مکانی تقوی کیا ہے؟ مکانی تقوی یہ ہے اللہ والوں کی صحبت میں ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا تعلق کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح حج پر جانے سے پہلے حج کی تیاری ہے، اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ابھی سے ہم نے جو ہے یہ اپنا رمضان کے لیے ایک نظام الاوقات آپ بنا لیجیے۔ وہ نظام الاوقات کیا ہے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں روزے رکھنے ہیں۔ روزہ کس طرح رکھنا ہے کہ بھائی روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں سے زنا نہ ٹپکے، کانوں کو روزہ ہے، کانوں سے جہنم موسیقی کی پیٹ نہ بھری ہوئی ہو ہمارے کانوں کے اندر۔ زبان کا روزہ ہے، جھوٹ کی مشین نہ ہو، یہ زبان جھوٹ کی مشین نہ ہو، اس بات کا بھی رہے خیال کرنا ہے۔ ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں، اسی طریقے سے جو ہے پورے جسم
پورے آزا کا روزہ ہے اس دھیان کے ساتھ. اور رمضان میں روزوں کے ساتھ کیا ہے؟ سب سے زیادہ عبادت میں نماز کی پابندی. نماز با جماعت کی پابندی آپ نے کرنی ہے. ابھی سے رمضان کی تیاری، رمضان کے آنے سے پہلے جہاں فرض نمازوں کی پابندی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ نمازی تراویح کی پابندی، نماز تہجد کا بھی اہتمام رمضان میں کرنا ہے. اور رمضان میں نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ آپ نے کام کرنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس کے لیے میں نے فرمایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے اجالوں کی طرف ہم چلے جائیں، ہمارے دل میں اللہ کا نور آ جائے، تعلق پیدا ہو جائے. وہ کس طریقے سے ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کا معمول بنا لیں. صبح، دوپہر، شام، سحری میں، افطاری میں، رات کو قرآن کریم تراویح کے اندر سننا سنانا. اس کی تلاوت سب سے زیادہ رمضان میں نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو عمل کرنا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام سب سے زیادہ کرنا ہے. جب قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے آپ رکھ رہے ہیں، تو قرآن کی برکت سے دل میں نور آئے گا. نور آئے گا تو ظلمت نکلے گی، ظلمت نکلے گی، اجالا دل میں آ جائے گا. اور اس میں شفا بھی ہے. باطل کے روگ جو ہیں، باطل کی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بچا لیں گے. اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے کاروبار کرتے ہوئے گاڑی کی سواری پر آپ نے اس چیز سے خیال کرنا ہے، آپ ذکر کرتے رہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت اور درود شریف کا معمول رمضان کے اندر یہ معمول کر لیجیے. اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام کیجیے. ہم نے آج اسی طریقے سے ایک مجلس، ایک نشست اور ایک پروگرام مرتب کیا ہے کہ جس میں اللہ والوں کی صحبت بھی ہمیں نصیب ہو جائے، قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت ہم سن لیں. تو ہمارے یہاں آج مسجد میں بعد نماز مغرب مدرسے کی سالانہ تقریب بھی ہے. اور الحمدللہ یہاں بنات اور بنین کے اندر بچوں اور بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیے ہیں. 44 کے قریب تعداد ہے جن کا قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہے اور 44 قرآن کریم کی ختم کی دعا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ضلعی سطح کے اوپر، ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر قرآن کریم کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جسے ہم مسابقہ قرآن کریم کہتے ہیں. اور یہ گزشتہ 3 سال سے یہ ہو رہا ہے، یہ 21واں سال ہے. اس میں آپ مختلف مقابلوں میں جاتے ہیں، کھیلوں کے مقابلے میں جاتے ہیں، ٹورنامنٹ کرواتے ہیں. وہ تو آپ دیکھتے ہیں کھیل اور تماشے جس کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ قرآن کا ایک مقابلہ ہے جو حفاظ کے درمیان ہوتا ہے. کیسا قرآن پڑھتے ہیں، تجوید کیسی ہے، لہجہ کیسا ہے، پختگی کیسی ہے، بچے میں خود اعتمادی کیسی ہے، یہ چیزیں ہیں. منصفین ہمارے جج حضرات، ہمارے استاد محترم تشریف فرما ہے فیصلہ سے تشریف لائے، بڑا لمبا سفر کر کے گزشتہ سال بھی تشریف لائے تھے، بڑی شفقت فرمائی. یہ منصفین حضرات یعنی جج حضرات 2 ہمارے کراچی سے، دارالعلوم کراچی سے اور بیت السلام سے تشریف لائیں. یہ جج حضرات ہیں جو رات کو 3 جج ہوتے ہیں، ایسے ایسا نہیں ہوتا. پہلا راؤنڈ ہو چکا ہے، یہ دوسرا راؤنڈ ہوگا، اس کا فائنل راؤنڈ ہے. کمپٹیشن قرآن کریم کا مقابلہ ہے. میچ کے لیے کرکٹ کے اسٹیڈیم میں جانے کے لیے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں برباد کرنے کا ٹائم ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے تو قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے. جب قرآن کے ساتھ ایسی بے وفائی ہوگی تو کہاں ہمارے دلوں میں نور آئے گا، کیسے ہمیں قرآن کی شفا ملے گی، کس طرح ہم ظلمات سے نکلیں گے اور اجالوں کی طرف جائیں گے، نور کی طرف جائیں گے. تو اپنے اوقات میں سے یہ قیمتی وقت نکالیے قرآن کریم کے لیے. رمضان نزول قرآن کا مہینہ، رمضان آ رہا ہے، تقریب بھی قرآن کریم کی ہے. حفاظ کی تقریب دستار بندی ہوگی، قرآن کا ختم ہوگا. اور ایک میں نے گزشتہ جمعے آپ کو بتایا تھا، جو میں نے اس بیان کے شروع میں عرض کیا ہے نا، کہ قرآن حافظ قرآن بھی بچے بنے، عامل قرآن بھی بنے، حامل قرآن بھی بنے. اور وہ کس طریقے سے بنیں گے؟ اس طریقے سے بنیں گے جب خالی الفاظ یاد نہ ہوں، الفاظ کے معنی بھی ہوں. ہمارے یہاں حفاظ ایجوکیشن سسٹم جس میں بچے ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی
دنیاوی تعلیم بھی اصلی تعلیم بھی ایک ہی چھت کے نیچے حاصل کریں گے، اور 2 انٹرنیشنل زبانوں میں تو مکمل عبور ہوگا، یعنی انگلش اور عربی ہوگا، اور وہ 6ٹھی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک، اور اسی طریقے سے اولا سے لے کے درجہ ثالثہ تک اس دوران ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ وہ اس کی تعارفی تقریب بھی آج رات ہوگی۔ یہ اسکول کا سسٹم کیا ہے، یہ حفاظ ایجوکیشن کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ایک سسٹم اور ہے، اور یہ سسٹم یاد رکھیے گا بچوں کا بھی ہے بچیوں کا بھی ہے، ہمارے بنات کے مدرسے میں بھی ہوگا۔ ایک سسٹم اور جو میں نے بتایا تھا، نرسری میں بچہ اسکول میں جائے گا، 5 سال کا بچہ آپ ہمیں دیں گے، 5 سال میں ہمارے پاس آئے گا، قاعدہ بھی پڑھے گا، اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرے گا، صبح پڑھنے آئے گا 8 بجے، اور دوپہر میں یہاں سے چھٹی کے بعد جب جائے گا تو وہ قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور اس کو اسکول کی تعلیم بھی مل رہی ہوگی۔ وہ بچہ وہ ہوگا جس کو اپنی ٹوپی کی فکر ہوگی، وہ بچہ وہ ہوگا جس کو پگڑی پتا ہوگا، پگڑی پہننا سنت ہے، وہ بچہ وہ ہوگا جس کا سفید لباس ہوگا، جس کو ایک نورانی ماحول ملے گا، جو ہے باہر کے ماحول سے، برے ماحول سے، پوری سوسائٹی سے، پوری صحبت سے بچے گا۔ وہ بچہ جو نمازی ہوگا تو بچہ چھوٹی سی عمر میں ہمارے پاس آئے گا، اور 5 سال میں کوشش کر کے اس کو پرائمری بھی کروائیں گے، اور پرائمری کے ساتھ ساتھ اس کا قرآن کریم حفظ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کی اگلی جو تعلیم ہے حفاظ ایجوکیشن کی وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ تو ان کا تعارف بھی رات کی نشست میں ہے، اس لیے بھائی جمعے کا دن ہم نے رکھا ہے، تاجر حضرات کی چھٹی ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہے، کاروبار بند ہوتا ہے، آپ حضرات کے لیے آپ اس قرآنی محفل میں آئے اور قرآن کے لیے ٹائم نکالیں، اور کس لیے آئے؟ قرآن کی محبت کے خاطر۔ قرآن کی محبت جس کے دل میں ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا تعلق بھی مجھے مل جائے، آج ان کی دستار بندی ہوگی، اور کل قیامت کے دن ان کے والدین کی دستار بندی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے، ان کی دستار میں شامل ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی دستار کی برکت سے اللہ آپ کی نسلوں میں کسی کو ایسا پیدا کر دے کہ وہ آپ کی دستار کا ذریعہ بن جائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سروں پر بھی وہ تاج سجا دے، اور وہ نظر آئے اور وہ نصیب ہو جائے۔ ان معصوم بچوں کی دستار بندی میں آئیے اور ان کے قرآن کریم کی تکمیل میں شرکت کیجیے۔